واقعہ اشفاق احمد مرحوم کے نا تایا ہوتے تھے، وہ تیلن ہوتے تھے. تیلن سے مراد وہ لوگ جو تیل کا کاروبار کرتے. دو ہی تھے، ایک بوڑھا تھا اور دوسری بڑھیا تھی. وہ دو تھے. ایک کیا ہوا، کچھ عرصے بعد بوڑھا مر گیا اور بڑھیا اکیلی، اور وہ اتنا روتی تھی کہ کہتے ہیں کہ اس نے رو کے اپنے یہاں پہ باقاعدہ نشان بنا لیے تھے. ایک دفعہ ایک بزرگ کا گزر ہوا، لوگوں نے بزرگ کو پکڑا اور کہا کہ اے بزرگ، اس کو ذرا سمجھاؤ، اسے سمجھاؤ، اسے بتاؤ ذرا کہ نہ رویا کرے. اب بزرگ جاتے ہیں وہاں پہ اور سمجھاتے کہتے بڑھیا ادھر آ. کہتے ہاں جی کیا ہے؟ تو بڑھیا کہتے دیکھ بڑھیا، جو زندگی کا سچ تو یہی ہے کہ جو آیا ہے اس نے جانا ضرور ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آئے گا اور رک جائے گا جا گیا. تو اس طرح کر، تو صبر کر، کیونکہ جو صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس طرح کر، تو صبر کر. اب بڑھیا کہتی ہے میں ان پڑھ، میں کملی نمانی، اللہ میرے ساتھ بھی ہوگا. وہ اتنا بڑا رب میرے ساتھ بھی ہوگا. کہتا ہاں اللہ نے وعدہ کیا جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. لو جی، وہ دن گیا، بڑھیا نے جہاں جانا اپنے ساتھ ایک پیڑھی کیری کرنی، خود نہ اس پہ خود بیٹھنا، نہ کسی کو بیٹھنے دینا. جو بچے بیٹھتے اس کو چپیڑے مار کے بٹھا دیتی، بیٹھ جاتے. اب لوگ آپ کو پتا مدرسے ہوتے انہیں پکڑ لیں گے، بڑھیا یہ کیا ہے، نہ تو اس پیڑھی پہ خود بیٹھتی ہے، ٹھیک ہے، نہ ہمارے بچوں کو بیٹھنے دیتی، نہ ہمیں بیٹھنے دیتی. وجہ کیا ہے؟ کہتی ہے ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ کی عزت کے لیے اتنا نہیں کر سکتی کہ خود میں زمین پہ بیٹھوں اور اللہ رب العزت کو پیڑھی پہ بیٹھوں. دیٹ از واٹ یو کال ریچولس. ٹھیک ہے، یہ صبر کی، اطمینان کی، سکون کی نشانی ہے جو کہ ہمیں، اچھا یہ آتا ہی اس کا ہے، یہ سب کا سب ہوتا ہی اس کے ساتھ ہے جس کی بڑا خواب ہوتا ہے اور وہ اس بڑے خواب کو پورا کرنے کے لیے بڑی محنت کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کے اوپر توکل رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے. اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ میری ہمت نہیں توڑے گا، اللہ میری آس پوری کر دے گا، میری جھولی بھر دے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا کا سارا حساب کتاب اس طرح کر کے چلتا ہے. پہلا پوائنٹ کیا تھا جی ہمارا؟ فوکس آن یور ڈریم. سیکنڈ کیا تھا؟ آئیڈینٹیفائی یور ڈسٹریکشن. اس کے اندر ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اس کے اندر ہم نے پڑھا ہے پہلا پوائنٹ پاسٹ، دوسرا ایکسپیکٹیشن اور تیسرا صبر. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تھرڈ پوائنٹ ہے ریز یور اسٹینڈرڈس. اپنے اسٹینڈرڈس کو اپ گریڈ ضرور کرتے رہے. ایسا نہ میں اکثر مثال کہہ دیتا تھا، آپ کل بھی آلو تھے، آپ آج بھی آلو ہو اور کل آپ سڑ جاؤ گے، لیکن ہو گیا آلو. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کرتے، ایک دم ایک چھوٹا سا پپی ہوتا ہے، وہ دور کہیں نہ رو رہا ہوتا ہے، بڑی رو رہا ہوتا ہے، کافی زور سے نہ رو رہا ہوتا ہے. تو ایک شخص گزرتا ہے، کہتے ہیں آواز کہاں سے آ رہی، کہاں سے؟ پکڑو. وہ جاتا پیتا دیکھ رہا ہوتا ہے ایک بیڈ پہ، ساتھ ایک بابا جی چیئر پہ بیٹھے ہیں، ایزی چیئر پہ بیٹھے جھول میں ہیں، اور جو ہے وہ پپی جو ہے وہ اس بیڈ پہ لیٹا ہوا اور رو ہی جا رہا ہے. تو وہ کہتا ہے، تو اسے کہتا ہے کہ یار اس کو تم ٹھیک کیوں نہیں کرتے پپی کو؟ کہتے چھوڑو اس کی تو عادت ہے رونا. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کچھ لوگ 5 وقت کے مایوس اور پریشان ہوتے ہیں. آپ کو ملیں گے لوگ جو 5 وقت کے مایوس بھی ہوں گے اور پریشان بھی رہیں گے، ان کو زندگی میں اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. تو کہتا ہے اس کا تو کام ہے رونا، اس کو رونے دو. وہ کہتا ہے اچھا، پھر وہ سوچتا کہتا ہے ہم اس کو یہ رو رہا تھا، ہم اس کو چپ کرانے کے لیے کچھ تو کر سکتے نا، بس سم تھنگ وی ہیو ٹو ڈو. اس کو سکون میں دو. کہتا ہے کہ جس بیڈ پہ لیٹا ہوا نا، اس بیڈ پہ ایک کیل ہے، وہ کیل اس کے اندر کھبا ہوا ہے. جب تک اس کو درد زیادہ محسوس ہی نہ ہوگی کہ کیل اسے کھبا ہوا، یہ انجوائے کر رہا ہے، جب تک اس کو ایسا نہیں لگے گا کہ اس کیل سے نکلنا ہے، میں نے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے، اپنا اسٹینڈرڈ چینج کرنا ہے، تب تک یہ نہیں نکلے گا. ابھی اس کو اتنی درد نہیں ہوگی. ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگی کا رونا روتے رہتے ہیں، انجوائے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم وہ قوم ہے، ہم اپنی بے بسی، اپنی مایوسی، اپنی لاچاری کو انجوائے کرتے ہیں. لیکن جب تک ہم اپنا اسٹینڈرڈ نہیں بنائیں گے، جب تک ہمیں اتنی بری طرح سے وہ چبھے گی نہیں کہ ہم لوگ اٹھ کے باہر نکل جائے، تب تک ہمارے نہ خواب پورے ہوں گے، نہ ہمارا اسٹینڈرڈ پورا ہوگا. لاسٹ پوائنٹ